یہ منظر ایک آفس کا تھا جہاں ٹیبل پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے پروجیکٹر چل رہا تھا۔ وہ سربراہی کرسی پر بیٹھا پروجیکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں کھڑا میجر مسلسل بول رہا تھا۔ سائٹ بدلی اور وہ تعارف کروانے کے لیے آگے ہوا۔ یہ اس گھر کا سربراہ ہے، یہی لڑکیاں اسمگل کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کے گھر میں بہت سے غیر قانونی کام ہوتے ہیں۔ لڑکیاں اسمگل کرنا، ڈرگز اسمگل کرنا، یہ تو ان لوگوں کا خاندانی پیشہ بن چکا ہے۔ پہلے اس کا باپ اور ابھی خود اور اس کی بیوی۔ میجر نے سلائڈ چینج کی اور اس کی بیوی کی تصویر دکھائی۔ پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد اس نے شادی کی، یا یوں کہیں کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو خود ہی مروا دیا تھا، جو کہ وہ اسے ان کاموں سے روکتی تھی۔ کئی دفعہ تو وہ خود ہی پولیس اسٹیشن گئی تھی اور ان کے کاموں میں اس نے رکاوٹ پیدا کی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی پہلی بیوی کو ہی مروا دیا تھا اور پھر اپنے ہی بزنس پارٹنر سے شادی کر لی تاکہ اسے کام میں کوئی مشکل ہی نہ ہو۔ اور پھر آتے ہیں اس کی ایک بیٹی، دماغی طور پر اسٹیبل نہیں ہے وہ، لیکن وہ نہ جانے کیوں پھر بھی اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ چاہے تو اپنی بیٹی کو نکال باہر پھینکے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ ہے۔ گھر کے اندر ہونے والے سلوک کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن جب وہ باہر نکلتی ہے تو آگے پیچھے اس کے گارڈ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ماں اور باپ اسے لیے ایسے لے کر اپنے ساتھ چلتے ہیں جیسے کوئی چھوٹی سی بچی ہو، لیکن وہ 19-20 سال کی ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ کروانا ہے کہ وہ لوگ اب کیا اسمگل کرنے والے ہیں۔ لڑکیاں، ڈرگز۔ اگر ڈرگز اسمگل کرنے والے ہیں تو کس صورت میں؟ وہ ہر بار ڈرگز اسمگل کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، کبھی پرفیوم کے ذریعے تو کبھی کسی کھانے کے ذریعے، کبھی انسان کے ذریعے۔ اس لیے ایجنڈے آپ کو اس گھر میں جانا ہوگا، سارا انتظام میں کروا چکا ہوں، بس اب آپ نے وہاں جانا اور وہاں ہونے والی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنی ہے، لیکن خیال رہے کہ انہیں آپ پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سربراہی کرسی پر بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر بول رہا۔ اس نوجوان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ کیا میجر، آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے کام میں ناکام ہو سکتا ہوں یا کسی کو مجھ پر شک ہو سکتا ہے؟ پچھلے 10 سالوں میں نے ایک بار بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا، اور آنے والے وقت میں بھی میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ کہتا اٹھا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ میجر باقی کے پلان کو ترتیب دینے لگا تھا۔ یہ منظر ایک کمرے کا تھا جہاں وہ بیٹھی اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ آس پاس اس کے کھلونے بکھرے ہوئے تھے اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی تھی۔ بظاہر تو وہ 20 سال کی تھی، لیکن اس کا دماغ بالکل کسی چھوٹے بچے کی مانند تھا۔ وہ اپنی گڑیا سے کھیلتی اچانک ہی رونے لگی تھی۔ پاس کھڑی ملازمہ جو اسے دیکھ مسکرا رہی تھی، اچانک اس کے یوں رونے پر چونک کر اس کے پاس آئی۔ ملازمہ نے اسے پیار سے پکارا، محمل۔ اس نے اپنی گرے آنکھیں اٹھا کر ملازمہ کو دیکھا۔ یہ ملازمہ بہت پرانی تھی، جو کہ نہ جانے کتنے ہی سالوں سے ان کے گھر میں کام کر رہی تھی۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد اس ملازمہ نے اسے پالا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والے ہر رویے کا وہ جانتی تھی۔ ہمیشہ وہ اس کی گئی غلطی کا قصوروار وہ خود کو کہتی اور اس کی گئی غلطی کی سزا اس کو ملتی۔ اس سے انجان وہ لڑکی ہمیشہ غلطیاں کر جاتی تھی۔ وہ ناسمجھ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بھیڑیوں کے جھنڈ میں پھنسی ایک بھیڑ ہے۔ وہ اپنے سر پر منڈلاتی موت سے بے خبر تھی۔ وہ اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اس گڑیا کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ رونے لگی۔ آپ میری گڑیا کا ہاتھ ٹھیک کر دو نا، محمل اس ملازمہ کو دیکھ کر بولی۔ وہ ملازمہ مسکرائی اور اس کے ہاتھ سے گڑیا لی اور اسے صحیح کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ صحیح کرنے کے بعد وہ اسے گڑیا دیتی کمرے سے نکلی تھی کہ اچانک ہی وہ کسی سے ٹکرائے۔ سنو لڑکے، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ ایک نوجوان کو دیکھ کر بولی تھی۔ دیکھنے میں تو اچھی بھلی شکل کا لگتا تھا، لیکن نہ جانے وہ یہاں کیا کر رہا تھا، اور آج پہلی بار اس نے یہاں اسے دیکھا تھا۔ شاید وہ نیا تھا، تبھی وہ اوپر اس جگہ پر گھوم رہا تھا، ورنہ یہاں آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ یہاں آنے سے ہر ملازم کو سختی سے منع کیا گیا تھا، سوائے اس پرانی ملازمہ کے یہاں کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرف جانا ہے۔ مجھے صرف یہ کہا گیا ہے کہ چھوٹی مالکن کے کمرے میں یہ سامان پہنچا دو، کیونکہ شام میں انہوں نے کسی پریس کانفرنس میں جانا ہے۔ اور سر جھکا کر ادب سے بولا تھا۔ وہ ملازمہ حیرت سے اس ملازم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے مقابل کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور اندر کمرے کے جانب بڑھی۔ اس ملازمہ نے پلٹ کر اس نئے ملازم کو دیکھا جو ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس ملازمہ نے پوچھا تو اس ملازم نے
चौंक कर उसे देखा। रफ़ीक, रफ़ीक नाम है मेरा, वो कहकर वहाँ से चला गया था, जबकि वो मुलाज़िमा उसकी पुश्त को देख रही थी। दिखने में वो किसी भी तरह से गरीब घर का बिल्कुल भी मालूम नहीं होता था। उसका कसरती जिस्म उसके किसी अच्छे घर से होने की अलामत था। चेहरे पर किसी भी किस्म का निशान ना था, जबकि कपड़े लेते वक्त जब उसके हाथ को महसूस किया तो उसके हाथ भी नरम थे। तो वो कौन था? मुलाज़िमा अपनी सोच झटकती कमरे में गई और कपड़े एक साइड रखकर वापस आकर महमल के पास बैठी। महमल बेटा, आपके लिए नए कपड़े आए हैं और आपने अब तैयार होना है। वो मोहब्बत से उसके चेहरे पर आए बाल पीछे करके बोली। महमल ने अपना निचला लब बाहर निकाला और उस मुलाज़िमा को देखने लगी। मुलाज़िमा जानती थी कि अब वो क्या कहने वाली है। मुलाज़िमा ने अपने लब बीन से, नहीं नहीं, मुझे उनके साथ नहीं जाना, नहीं जाना, वो बहुत बुरे हैं। वो मुझे जब जब भी अपने साथ लेकर जाते हैं तो हमेशा घर आकर मुझे मारते हैं। वो नफ़ी में सर हिलाते रोते बोल रही थी कि अचानक कमरे में कोई दाखिल हुआ। तुम्हें जितना कहा ना उतना करो, ना कि आगे से ज़ुबान दराज़ी करो। वो महमल को देख अंगारे चबाती बोली थी। और तुम मुलाज़िमा हो, मुलाज़िमा बनकर हो। ज़्यादा उसकी चोंचले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये किसी चीज़ से मना करती है तो दो मुंह पर लगाओ और फिर उससे वो काम करवाओ। अगर उसके बाद भी ये नहीं मानती तो इसे मेरे पास लेकर आओ, मैं खुद इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगी। वो गुस्से से मुलाज़िमा को मुखातिब करते महमल को देखकर बोली थी। आंखें शोला बरसा रही थी, मानो वो अभी महमल को निगल जाएंगी। वो महमल की तरफ बढ़ी थी कि मुलाज़िमा रास्ते में आई और सर झुकाकर घुटनों के बल बैठी। माफ़ कीजिएगा मालकिन, दिमाग बच्चों की तरह है उसका, जिसकी वजह से वो ऐसी जिद करती है। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अभी ये सब कुछ भी नहीं बोलेगी और ये थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाएगी। वो मुलाज़िमा माजरत करती बोली थी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, महमल फिर से बोली थी। उसकी सुतीली माँ कहर आलूद नज़र उस पर डालती कमरे से निकल गई थी। वो मुलाज़िमा पलटी और महमल को अपने सीने से लगाया। बेटा, तुम जानते हो तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हें यहाँ कोई नहीं पूछता। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तुम्हें सही सलामत रखा है। मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई हाथ उठाए, क्योंकि जब तुम पर कोई हाथ उठाता है तो मेरा सीना कटता है। ना किया करो उनके सामने कोई भी बात। वो रोती हुई महमल के आंसू साफ करके बोली थी। मैंने नहीं जाना। वो एक बार फिर रोने लगी थी। मेरे कहने पर, सिर्फ मेरे कहने पर तैयार हो जाओ और चली जाओ। मैं वादा करती हूँ जब तुम आओगी ना तो हम रात देर तक एक साथ बैठकर गुड़िया से खेलेंगे। वो उसे बच्चों की तरह पिचकारती बोली तो वो खुश हो गई थी। ठीक है, हम खेलेंगे। हाँ हाँ, हम साथ खेलेंगे, वो तालियां बजाती बोली थी। वो मुलाज़िमा इस मासूम को देख रही थी जिसे ना अच्छे की पहचान थी ना बुरे की, फिर भी वो लोग उस पर जुल्म ढाते थे। वो मुलाज़िमा सर्द आह भरकर उसके कपड़े लिए ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। थोड़ी देर में वो उसे तैयार करके नीचे ले आई थी। रफ़ीक ने एक नज़र सीढ़ियों से नीचे उतरती उस लड़की पर डाली। वो लड़की तालियां बजाती हंसती नीचे आ रही थी। दुपट्टे को अच्छे से अपने गले के गिर्द लपेटा हुआ था और वह मुलाज़िमा उसके पीछे ही थी। अचानक ही महमल का पाँव उसकी फ्रॉक में अटका। इससे पहले वो ज़मीन पर सोती, रफ़ीक ने उसे पकड़ लिया। महमल का बाप रफ़ीक की ये कार्रवाई देख चुका था। उसने दाद देती नज़रों से रफ़ीक को देखा और फिर कोट झाड़ता खड़ा हुआ। तुम्हें कोई काम ढंग से करना आता भी है या नहीं? अपनी माँ पर ही गई हो, और ऊपर से वो तुम्हारी माँ जो, वो बोलता बोलता रुका, क्योंकि वहाँ खड़ा हर मुलाजिम उसे ही सुन रहा था। उसने अपना गला खनकारा। चलो, साजिद ने महमल को अपनी तरफ बुलाया। महमल ने नफ़ी में सर हिलाकर रफ़ीक का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तुम क्या इसे पकड़े खड़े हो? छोड़ो इसे, साजिद खान ने गुस्से से रफ़ीक को देखते हुए कहा। रफ़ीक ने जल्दी से उसे अपना हाथ छुड़वाया, लेकिन महमल फिर उसका हाथ थाम गई। साजिद खान ये देखकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। वो महमल तक पहुंचता उससे पहले उसकी बीवी परवीन ने आगे बढ़कर महमल को बाजू से दबोच लिया और आगे की तरफ धकेला। अगर वहां जाकर तुमने अपनी जुबान खोली या कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो याद रखना, तुम्हारी अकल ऐसी ठिकाने लगाऊंगी कि दिमाग तो क्या ही है, साथ जुबान और आंखें भी नहीं रहेगी। वो गुस्से से बोलती से बालों से दबोच कर खड़ा कर चुकी थी। साजिद खान माथे पर तेवरी चढ़ाए घर से निकल गया था, जबकि वो यूं ही उसे बालों से दबोचे लेकर बाहर गई थी और गाड़ी में धकेला। पीछे खड़ी मुलाजमा अब रोने लगी थी। रफ़ीक हैरत से बस उस मुलाजमा को तो कभी इन दोनों के रवैये को देख रहा था। जो अपने थे वो जुल्म कर रहे थे
اور جو پرائے تھے وہ اس کی تکلیف پر آنسو بہا رہے تھے۔ وہ ملازمہ سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی تھی کیونکہ اس کی ڈیوٹی صرف اور صرف محمل کو سنبھالنے کی تھی، اور جب جب محمل گھر میں نہ ہوتی تو وہ سرونٹ کوارٹر میں ہی رہا کرتی تھی۔ رفیق نے ایک نظر آس پاس دوڑائی اور احتیاط سے اوپر کی طرف گیا تھا۔ ایک ایک کمرے کا بغور دیکھتا وہ اب ایک مخصوص کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا کسی ملازم نے اسے پکارا تھا، اوئے کہاں جا رہا ہے تو؟ تجھے نہیں پتا یہ بڑے صاحب کا کمرہ ہے؟ اگر انہیں پتا چلا نا کہ تو ان کی اجازت کے بنا ان کے کمرے میں گیا تھا تو یاد رکھ تیری لاش تو کسی کو نہیں ملے گی۔ مجھے بولتا اپنے ساتھ کھینچتا نیچے چلا گیا تھا۔ رفیق نے غصے سے ایک نظر اس کے کمرے پر ڈالی اور پھر خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ لوگ پریس کانفرنس سے واپس آئے تو پروین محمل کے یوں ہی بالوں سے دبوچے گھر میں داخل ہوئی تھی اور اسے لاؤنج کے درمیان پھینکتی اسے پیچھے ہوئی۔ پروین نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو گارڈ نے اس کے ہاتھ میں بیلٹ دیا تھا اور اگلی لمحے لاؤنج میں محمل کی دل خراش چیخیں گونجنے لگی تھی۔ پروین آج پھر محمل پر اپنا غصہ اتار رہی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں گے، تو پھر انہوں نے کیسے منع کر دیا؟ اب 50 کی جگہ 100 مانگ رہے ہیں، کہاں سے دیں گے ہم انہیں اب؟ وہ نیم پاگل ہوتی چیخی تھی۔ وہ مسلسل محمل کو مار رہی تھی جبکہ ساجد آنکھیں موندے صوفے پر بیٹھا تھا۔ دور کھڑے رفیق نے حیرت سے اس باپ کو دیکھا تھا۔ چاہے ماں سوتیلی تھی لیکن باپ تو سگا تھا، آخر وہ کیسے اپنی بیٹی پر ایسے ظلم ہوتے برداشت کر سکتا تھا؟ اسے مارنا بند کرو، اس کی چیخیں میرے سر میں مزید درد کر رہی ہیں۔ ساجد دہاڑا۔ رفیق نفرت بھری نظر سے اس حیوان کو دیکھا تھا جو اپنی بیٹی کی تکلیف نہیں تکلیف سے ابھرنے والی اس کی آواز کو دیکھ رہا تھا۔ پروین نے غصے سے محمل کو دیکھا اور اس کا منہ دبوچ لیا۔ اگر تیری ایک اور آواز نکلی تو یاد رکھ تیری زبان تیرے حلق سے کھینچ لوں گی۔ وہ غصے سے کہتی واپس اسے بیلٹ سے مارنے لگی تھی اور وہ گھٹنوں میں منہ دیے بے آواز روتی رہی اور خاموشی سے اس کی مار سہتی رہی۔ دور کھڑی ملازمہ رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ آخرکار جب محمل بے ہوش ہوئی تو وہ اپنا بیلٹ پھینکتی چیخی تھی، شاکرہ ادھر آؤ، شاکرہ کہاں مر گئی؟ لے کر جائے اس منحوس کو اور کمرے میں بند کر۔ وہ غصے سے چیختی ساجد کی طرف بڑھی تھی اور ساجد نے گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر باہر نکل گئے، جبکہ رفیق وہی دیوار کی آڑ میں کھڑا ان کی باتیں سننے لگا۔ جب اس نے محمل کی خواہش کی ہے تو تم اسے محمل دے دو تاکہ اس منحوس کا سایہ ہمارے گھر سے ٹل جائے۔ پہلے اس کی ماں منحوس تھی جو ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا کرتی تھی، اور اب یہ جتنی بھی ڈیل کے لیے ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے نا، انہوں نے اس کی ہی خواہش کی ہے۔ اب ہم انہیں محمل نہیں دیتے تو یقیناً ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ غصے سے نیم پاگل ہوتی اپنے ہی بال کھینچنے لگی تھی۔ پروین کیا تمہیں نہیں معلوم یہ گھر، بزنس، زمینیں، ہر جگہ، ہر گھر، ہر ولا پر ہر فارم ہاؤس صرف اور صرف محمل کے نام ہے؟ اس کی ماں مرنے سے پہلے دھوکے سے مجھ سے سب کچھ سائن کروا کر اس کے نام کروا چکی تھی کہ جب تک ذہنی مریض یہ منحوس ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میرے نام کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پہلے مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور رہی بات پھر اس کو بیچنے کی تو میں وقت نہ لگاؤں گا۔ آخر اس کی ماں نے میرے نقصان جو کروایا نا، اب اس کی بھرپائی اس کی ہی بیٹی کرے گی۔ وہ صفاک لہجے میں بولتا صفاکیت کی حد پار کر گیا تھا۔ رفیق کو حیرت ہوئی تھی، کیا ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں؟ باپ تو سایہ ہوتا ہے، باپ تو خود تکلیف میں رہ کر بچوں کو سکون دیتا ہے، ان کا پیٹ پالنے کے لیے در بدر جاتا ہے، اور ایک یہ باپ کے روپ میں حیوان تھا جو اپنی بیٹی کا دشمن بن کے بیٹھا تھا اور اس کی عزت کو پامال کرنے کی سوچ رکھتا تھا۔ اور آج اگر محمل زندہ تھی اور اس کے ساتھ تھی تو وہ وجہ صرف اس کے نام پر موجود پیسہ تھا۔ کیا پیسہ اتنی اہمیت رکھتا تھا؟ کیا رشتے محبت اس کے لیے کچھ بھی نہ تھے؟ کیا وہ اس کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا وہ اس کا خون نہیں تھی؟ اگر وہ اس کی بیوی کی بیٹی تھی تو یقیناً وہ اس کی بھی بیٹی تھی۔ محمل سے بھرپائی کروانا کیا اسے خود سے بھرپائی کروانے کے برابر نہ لگ رہا تھا؟ آخر وہ اتنا شفاق کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنی ہی بیٹی کو وہ درندوں کے سامنے پھینکنے کا سوچ چکا تھا؟ رفیق نے نفرت بھری نظر ان دونوں پر ڈالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رفیق سرونٹ کوارٹر میں آیا، ہاتھوں کی مٹھیاں بینچے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس معصوم لڑکی کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ اس کا رونا چیخنا اس کی آنکھوں سے مخفی تو نہ تھا۔ وہ سرونٹ کوارٹر سے باہر نکلا اور گھر کے اندرونی حصے کی طرف گیا۔
پروین کی نظر اس پر پڑی تو کچھ سوچتی اٹھی۔ سنو، ادھر آؤ۔ رفیق اپنا غصہ ضبط کرتا اس کے سامنے آ کر سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی اس عورت کو زمین میں گاڑ دے۔ آخر وہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی تھی؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ ایسے لوگ اللہ کے بے حد قریب ہوتے ہیں؟ شادی ہوگی یا تمہاری؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ نہیں، وہ خود پر ضبط کرتا ایک لفظ میں جواب دیتا سر جھکا کر ہی کھڑا رہا۔ ساجد، سنا تم نے؟ ہمارے گھر میں ایک کموارہ ملازم ہے، پروین نے کہا تو ساجد نے حیرت سے رفیق کو دیکھا۔ وہ پروین کی رگ رگ سے واقف تھا اور اس کے دماغ میں پلنے والے خیال کو وہ بھی اچھے طریقے سے جان چکا تھا۔ وہ مسکرایا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، تو کیوں نہ پھر… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ اس کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ ہم ایسی چال چلیں گے کہ لاٹھی بھی بچ جائے گی اور سانپ بھی مر جائے گا۔ پروین خباثت سے ہنستی ساجد کو دیکھ کر بولی تھی۔ رفیق کو تو ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس ناسمجھی سے ان دونوں کو ہنستے دیکھ رہا تھا۔ پروین رفیق کو یوں خود کو تکتے پا کر اس کی طرف بڑھی۔ کل صبح ہی واپس یہیں آ کر مجھ سے ملنا۔ تمہاری صبح یہاں ہونی چاہیے۔ امید کرتی ہوں میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تمہیں۔ وہ حرام مشروب ہاتھ میں لیتی بول کر کمرے میں چلی گئی تھی اور پیچھے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ لیے ساجد خان بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ رفیق کو تو سمجھ میں نہ آیا تھا کہ وہ آگے کیا کرنے کی سوچ رکھتی ہے۔ رفیق خاموشی سے واپس اپنا کام کرتا سرونٹ کوارٹر میں چلا گیا تھا۔ اب اسے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ وہ ملازمہ محمل کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور اس کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ محمل کو ہوش آیا تو وہ چکراتے سر کو تھام کر بیٹھی زور زور سے رونے لگی تھی۔ بہت گندی، بہت گندی، بہت زیادہ گندی مما ہے۔ میں ان سے پیار نہیں کرتی۔ پاپا بھی گندے، وہ بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ مما، مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ روتی بولی تھی۔ وہ ملازمہ روتی محمل کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھی رہی اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتی رہی۔ محمل بھی روتی اس کے سینے سے لگی بار بار اس سے شکایت کر رہی تھی اور اپنے زخم دکھا رہی تھی۔ وہ بس اپنی لب بھینچے اس کے زخم دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آخر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کے بس میں کچھ تھا بھی تو نہیں۔ وہ محض اس گھر کی ایک ملازمت تھی۔ وہ محمل کو نیند کی گولی دیتی سلا کر خود اس کے پاؤں میں بیٹھی رونے لگی تھی کہ اتنے احسانات تھے اس پر محمل کی ماں کے، اور وہ ان کے احسانات کا بدلہ ایسے اتار رہی تھی۔ ان کی بیٹی کو تحفظ بھی نہ دے پا رہی تھی۔ پوری رات ان کی روتے گزری تھی۔ وہ بس محمل کے لیے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ محمل ان کی سگی بیٹی تو نہ تھی، لیکن محمل کی پیدائش ان کے ہاتھوں میں ہوئی تھی اور کتنے مان سے انہوں نے محمل نام دیا تھا اس ننھی پری کو۔ ساجد کو تو بھنک تک نہ لگنے دی تھی محمل کی ماں نے کہ یہ نام ایک ملازمہ نے رکھا ہے، ورنہ وہ تو نام ہی بدل دیتے۔ کہاں گوارا تھا انہیں کہ ایک نیچے درجے کی عورت اس کا نام رکھے۔ بے شک ساجد کو شروع سے ہی محمل سے کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا، لیکن وہ لوگوں کے جھنڈ میں محمل کو یوں اپنے ساتھ رکھتا تھا جیسے وہ اسے بے پناہ محبت کرتا ہو، اس کے بنا رہ نہیں سکتا ہو۔ آج بھی اس کی یہی عادت تھی کہ وہ محمل کو جھنڈ میں اپنے ساتھ رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہر وقت رپورٹرز اس پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں، ان کے پل پل کی خبر اخبار میں شائع ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنا کام محمل کا استعمال کر کے ہی کیا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو وہ محمل کو گھمانے کا اعلان کرتا تھا اور پھر پریس کانفرنس رکھی جاتی تھی جس میں ساجد اور پروین دونوں مل کر خوب محمل سے پیار کرنے کا دکھاوا کرتے کہ اگر ان کے گھر سے کوئی ملازم غداری کرتا بھی ہے تو وہ بتا سکے کہ وہ ہمیشہ ویسے ہی محمل کو رکھتے ہیں جیسے سب کے سامنے۔ شاکرہ چاہ کر بھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، وہ بس خاموش آنسو بہاتی اپنے رب کے سامنے دعا گو تھی، کیونکہ سننے والی پاک ذات اوپر بیٹھی تھی اور بے شک اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو بہت زور سے پڑتی ہے۔ آخر کار صبح کا سورج طلوع ہو ہی گیا تھا اور رفیق سر جھکائے پروین اور ساجد کے سامنے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ محمل کو لیے نیچے آئی تو اس کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے اور ہاتھ گردن پر بھی بیلٹ کے نشان صاف واضح تھے۔ رفیق اپنے لب بھینچے کھڑا رہا۔ بیٹھو، نکاح وہاں آ گیا ہے، پروین نے کہا تھا۔ رفیق نے چونک کر پروین کو دیکھا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ مجھے ابھی آئے چند ہفتے میں اور اب میرا نکاح اپنی بیٹی سے کروا رہی ہیں۔ رفیق نے بے یقینی سے پروین کو دیکھ کر کہا۔ پروین نے ایک اوفت بھری نظر رفیق پر ڈالی۔ شاید تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے یہاں سوال نہیں کیا جاتا، جو مالک نے کہا وہی ہوتا ہے۔
کیا تمہیں اپنی نوکری پیاری نہیں؟ اس سے نکاح کرو ورنہ ابھی تمہیں اس گھر سے باہر پھینکوا دوں گی۔ تمہاری نوکری یہی ہوگی کہ تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ پروین نے کہا تو رفیق نے بس سر جھکا لیا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے محمل سے نکاح کر لیا، کیونکہ اس وقت وہ یہ جاب چھوڑنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ یہاں پر مجبوری کے تحت تھا، اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ ہرگز محمل سے نکاح نہ کرتا۔ آخرکار ان دونوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا گیا تھا۔ ملازمہ محمل کو واپس کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ رفیق، پروین اور ساجد کے سامنے کھڑا تھا۔ تو میری بات سنو، تم نے اس کی اس طریقے سے دیکھ بھال کرنی ہے کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ اگر وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو گئی تو تمہارا بہت جلد اس سے پیچھا چھڑوا دوں گی۔ وہ رفیق کو دیکھتی بولی تھی۔ رفیق نے اس بات میں سر ہلایا اور بنا کچھ کہے اس کے کہے مطابق محمل کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے وہ بیٹھی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ ایک انجان انسان کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ وہ خود میں سمٹی تھی۔ وہ قدم قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور گھٹنے کے بل محمل کے پاس بیٹھا۔ ڈرو نہیں، میں تو تمہارا دوست ہوں، رفیق نے مسکرا کر کہا۔ محمل نے حیرت سے رفیق کو دیکھا۔ آپ میرے دوست؟ دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ آپ نے تو مجھ سے دوستی کی ہی نہیں کی دوستی، وہ اپنی گڑیا سے کھیلتی ہوئی بولی۔ اچھا تو چلو ہم دوستی کر لیتے ہیں، رفیق نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور مسکرا کر کہا۔ اس سے پہلے محمل اس کا ہاتھ تھامتی رفیق نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ تم میرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگو گی، میری بات مانو گی اور میری کہی ہر بات پر عمل کرو گی، وہ کہتا اپنا ہاتھ آگے کر چکا تھا۔ محمل پرسوچ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی اور پھر نفی میں سر ہلاتی اس سے پیچھے ہونے لگی۔ نہیں مما گندی ہیں، بہت گندی ہیں، وہ مجھے مارتی ہیں، میں آپ سے دوستی کیسے کروں گی؟ ماما بہت گندی ہیں۔ انہوں نے منع کیا دوستی کرنے سے، وہ بولتی اسے پیچھے ہو گئی تھی، جبکہ وہ گھٹنوں کے بل ہی اس کی طرف مزید کھسکا۔ تمہاری ماما نے کہا ہے دوستی کرنے کو، وعدہ تو کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا اور وہ واپس نہیں ماریں گی تمہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا بولا تھا۔ محمل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، کیا وہ اس کے ساتھ دینے والا تھا؟ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ جلدی سے رفیق کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ مسکرایا اور پھر کچھ سوچ کر اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے نکلا تھا۔ اسے لے کر تم کہاں جا رہے ہو؟ پروین جو بھی اپنے کمرے سے نکلی تھی رفیق کے ساتھ محمل کو دیکھ کر بولی۔ رفیق رکا اور چونک کر سامنے کھڑی پروین کو دیکھا۔ محمل نے رفیق کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لب کاٹتے زمین کو گھوڑنے لگے۔ میں نے سوچا کہ کمرے میں بند رہتے ان کا دماغ تو کھلنے والا ہے نہیں، تو کیوں نہ باہر جا کر تھوڑا ان کو کھلی ہوا کھلا دی جائے، اس طریقے سے انسان کا دماغ فریش ہو جاتا ہے اور جلد سے جلد ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ وہ سر جھکا کر بولا، واہ بہت سمجھ بوجھ ہے تم میں، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یاد رہے صرف باہر گھمانے لے کر جا رہے ہو، اس سے زیادہ کوئی بڑی ہوشیاری کی تو تم زندہ نہیں بچو گے، وہ کہتی محمل کو کوفت سے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ باہر نکلا اور محمل کو اپنے ساتھ لیے ایک جگہ کا رخ کیا تھا۔ وہ لوگ ایک سنسان جگہ پر کھڑے تھے جہاں آس پاس صرف درخت ہی درخت تھے۔ سامنے خستہ حالت میں موجود گھر تھا، یا جو کہیں گھر کے نام پر بس چند لکڑیاں، جس کے اندر جایا جاتا تو کچھ بھی نہ تھا وہاں پر، لیکن تھوڑے آگے جاتی پتوں کی آڑ میں ایک سرنگ چھپائی گئی تھی۔ وہ پتوں کو ہٹاتا پہلے محمل کو سرنگ میں اتار چکا تھا اور پھر اس کے پیچھے خود داخل ہوا۔ محمل حیرت و تعجب سے ایک ایک چیز کو دیکھتی اس کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے ابھی اپنی مخصوص جگہ پر پہنچا ہی تھا کہ میجر کی آواز پر ٹھٹکا اور پھر چہرے پر بیزاریاں سجائے انہیں دیکھا۔ مرتسم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مرتسم کو آفس میں داخل ہوتے دیکھ میجر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نظر محمل پر پڑی تو وہ اپنی جگہ اچھل کر رہ گیا۔ وہ حیرت سے ساکت کھڑا اس کے ساتھ داخل ہوتی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ ہاتھ میں گڑیا لیے حیرت و تعجب سے بس آفس کو دیکھ رہی تھی۔ میجر کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی اور وہ منہ کھولے کبھی مرتسم کو کبھی محمل کو دیکھتا۔ تم پاگل ہو گئے، اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ بے دہانی میں چیخ پڑے تھے۔ محمل نے ڈر کر مرتسم کا بازو پکڑ لیا۔ مرتسم نے مسکرا کر محمل کے ہاتھ پر دباؤ دیا۔ وہ کیا ہے نا، اس کی ماں نے اس کا نکاح مجھ سے کروا دیا ہے، چونکہ اس کا نکاح رفیق سے ہوا ہے تو وہ نکاح ٹھیک نہیں، اس لیے مجھے اب اس سے نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ اس گھر میں رہنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ رہنا ہوگا، وہ کہتا محمل کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا اور پانی پینے لگا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟
तुम इस पागल। वो बोलने लगा था कि मुर्तसिम ने आंखें उठाई तो वहीं वो खामोश हो गया। उसने अपना गला खनकारा। ठीक है, मैं निकाह खवा का इंतज़ाम करता हूँ। वो आगे कुछ भी ना बोला था और बाहर निकल गया। मेजर मुर्तसिम से ऊंची पोस्ट पर था और उससे बड़ा भी था, लेकिन वो मुर्तसिम के गुस्से से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था और वह जानता था कि मुर्तसिम की कही बात पत्थर पर लकीर होती है। और वो जो लफ्ज़ उसके होने वाली बीवी के बारे में बोलने जा रहा था, कोई गर्ज ना था कि वो बिना उम्र और पोस्ट का लिहाज किए उसे कच्चा चबा जाता। मुर्तसिम की निगाहों ने उसे बहुत कुछ बावर करवा दिया था, इसीलिए वो खामोशी से बिना कुछ कहे ऑफिस से निकल गया। थोड़ी देर बाद मेजर के चंद साथी अपने कंधे पर एक निकाह ख्वाह को लाद कर सुरंग में आए थे। मुर्तसिम ने हैरत से मेजर को देखा और फिर उसके कंधे पर लदे उस इंसान को। क्या आप लोग पागल हो गए हैं? ये कौन सा तरीका है किसी को लाने का? मुर्तसिम ने गुस्से से कहा था। शायद तुम भूल रहे हो हम कौन है और हमारा काम क्या है, और हम इसे अपनी जगह का मालूम नहीं लगने दे सकते। इसीलिए तुम्हें इस कमरे में बैठ कर निकाह करना होगा ताकि इसे कुछ मालूम ही ना हो। मेजर ने संजीदगी से मुर्तसिम को देखकर एक कमरे की तरफ इशारा करके कहा था। आपको क्या लगता है इसने आपकी ये बातें नहीं सुनी होंगी? मुर्तसिम ने मेजर का मजाक उड़ाते हुए कहा और अपने हाथ सीने पर बांधे। बेहोश है वो अभी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लिहाजा जो भी करना ना जल्दी से करो, फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है कमरे की तरफ बढ़ा था तो वो आदमी उस निकाह ख्वाह को अपने कंधे पर लादे मेजर के पीछे ही गए थे। मौलवी के मुंह पर पानी डाला तो वो होश में आया और हैरत से आसपास खड़े लोगों को देखने लगा। वो तो अपने घर जा रहा था तो अचानक ही कहाँ आ गया था। मैं कहाँ हूँ? क्या आप लोग दहशतगर्द हैं? वो इन नकाब पोशों को देखकर डरते हुए बोला था। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि हम कौन हैं। तुम्हें तुम्हारे घर बाहिफाजत पहुंचा दिया जाएगा। 5 मिनट है तुम्हारे पास, निकाह पढ़ो। वो एक फॉर्म निगाह ख्वाह के आगे फेंक कर बोले। जिस साइड मुर्तसिम और महमल बैठे थे उस तरफ अंधेरा था, जिसकी वजह से वो मुर्तसिम और महमल को ना देख सका। कमरे में बस अब एक के सर पर लाइट जल रही थी, बाकी कमरा अंधेरे में नहाया हुआ था। महमल बस खामोशी से और हैरत से इन लोगों को देख रही थी कि वहाँ हो क्या रहा है। मुर्तसिम ने उससे वादा लिया था कि वो कुछ भी नहीं बोलेगी, इसीलिए वो अपने वादे को निभा रही थी और बस खामोशी से बैठी हैरत और ताज्जुब से उन्हें ही देख रही थी। साहब ने कहा, किसका करवाना है, लड़का और लड़की कौन है? क्या आप दोनों का? वो उंगली उठाकर सामने खड़े नकाबपोशों को देखकर बोला था, जबकि कमरे में मेजर का कहका कमरे में गूंजा था। उस मौलवी ने डर कर आस पास देखा। अंधेरे में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा तो था नहीं, तो फिर ये कहका उसका था। वो अपना थूक निगलता न जाने क्या विर्द करने लगा। तुम निकाह शुरू करवाओ, कबूल है बोलने वाले यही है। इनमें से एक आदमी बामुश्किल अपना कहका जब्त करता बोला था, जबकि मौलवी की हालत और जर्द होता रंग देख वो समझ चुके थे कि मौलवी की हालत अब बुरी हो रही है। इस मौलवी का बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से उठकर भाग जाता। या अल्लाह, जिन्नों का निकाह करवाने के लिए आपने मुझे क्यों चुना? वो मौलवी बुड़बुड़ाया, जबकि उसके ठीक पीछे खड़े मेजर ने उसकी बुड़बुड़ाहट सुनी थी और एक बार फिर कमरे में मेजर का कहका गूंजा। और बस यहीं तक थी मौलवी की बर्दाश्त। वो निकाह ख्वाह पर लिखे गए नाम लेकर किसी तोते की तरह निकाह पढ़वाने लगा था, जबकि मेजर उसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जिस तरह वो लोग निकाह ख्वाह को लेकर आए थे, वैसे निकाह ख्वाह को वापस छोड़ भी आए थे। मुर्तसिम इस वक्त मेजर के साथ प्रोजेक्टर के पास बैठा उसे महवे गुफ्तगू था। सामने लैपटॉप था जिसमें एक यूएसबी लगी थी। ये यूएसबी चंद दिन पहले मुर्तसिम ने साजिद खान के कमरे से निकाली थी, और हैरत की बात यह थी कि इस यूएसबी में कुछ भी नहीं था। ये मैंने इसके कमरे से तब निकाली थी जब उसने मुझे अपने कमरे में सफाई के लिए बुलाया था, और मुझे हैरत भी हुई थी कि वो इतनी आसानी से वो किसी भी मुलाजिम को अपने कमरे में कैसे ला सकता है, जबकि उसके कमरे में उसके खिलाफ सबूत हो सकते हैं। और तो और उसने मुझसे अपनी अलमारी की सफाई करवाई और बाकी मुलाजिम उसकी ज़ेरे निगरानी में ही काम कर रहे थे। क्या उसे डर नहीं था कि अगर हमें कुछ मिल जाता तो? मुर्तसिम ने पुरसोच नज़रों से लैपटॉप को देखकर कहा। मुर्तसिम, ये तो सिर्फ दो सूरत में हो सकता है। या तो उसके मुलाजिम सब कुछ जानते हैं, या तो इस कमरे में कोई सबूत था ही नहीं, इसीलिए तो वो इतना पुरसुकून था। मेजर ने संजीदगी से लैपटॉप को देखकर कहा। मुर्तसिम किसी सोच में डूबा था। आंखें बंद की और एक एक दिन का एक एक मिनट का मंजर उसकी आंखों के सामने आने लगा।
मुर्तसिम का उसके कमरे में जाना, मुलाजमा का फ्लोर पर आने से रोकना, महमल की कमरे के बाहर ही उसे वापस भेज देना। मुर्तसिम अपनी जगह पर सेट होकर बैठा और ख्याल महमल के कमरे का आया। उसे याद आया कि महमल के कमरे में सिवाय इस पुरानी मुलाजमा के कोई जाता ही नहीं था। ये मुमकिन हो सकता है कि मुझे महमल के कमरे से कुछ मिल जाए। वो पुरसोच लहजे में कहता खड़ा हुआ और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ महमल अब इन दो आदमियों के साथ खेल रही थी। वो हाथ में गन लिए कुर्सी पर खड़ी उनको पॉइंट कर चुके थे, जबकि वो लोग हाथ ऊपर किए खड़े थे। मुर्तसिम जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो महमल के हाथ में गन देख फिक्रमंदी से उसकी तरफ लपका था और उसके हाथ से गन छीनी। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? उसे गन क्यों दे रखी है? मुर्तसिम ने कहकर गन को एक साइड फेंका था और जैसी वह जमीन पर गिरी तो गोली चलने की आवाज कमरे में गूंजी थी। महमल अपने कान पर हाथ रखकर चीखती कुर्सी पर बैठ गई थी, जबकि इन दो आदमियों के रंग भी फुक हुए थे। इन लोगों को तो लग रहा था कि गोलियां इसमें है ही नहीं, लेकिन इस गन में गोलियां तो थी और साथ ही वो लोड भी की हुई थी। इन दो आदमियों ने अपना थूक निकला और वो दिल ही दिल में अपने रब के शुक्रगुजार थे कि कहीं महमल ने गोली नहीं चला दी थी, वरना कोई गर्ज ना थी कि वो दोनों आज दुनिया से रुखसत हो जाते। नज़र मुर्तसिम पर पड़ी तो दोनों ने अपने सर झुका लिए, क्योंकि मुर्तसिम अब उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। इससे पहले मुर्तसिम आगे बढ़कर उन दोनों की हालत बुरी कर देता, महमल ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई इस गन की तरफ देखने लगी। महमल, डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ है, चलो हम घर चलते हैं। मुर्तसिम अपने गुस्से पर बामुश्किल जब्त करता उन्हें शोला बरसाती नजरों से देखकर महमल को लेकर वहां से निकल गया था, जबकि महमल डरी सहमी से उसके पहलू में छुपी उसके साथ ही वहां से निकली थी। महमल, मुझसे वादा करो कि तुम किसी से भी नहीं कहोगे कि तुम कहाँ गई थी। मुर्तसिम ने घर के बाहर पहुंचते ही उससे कहा तो महमल ने जोरों शोर से इस बात में सर हिलाया और उसका हाथ मजबूती से पकड़े घर के अंदर दाखिल हुई थी। वो महमल को लिए सीधा कमरे में आया था। अब सिर्फ उसका काम महमल को संभालना था और उसके साथ रहना था। महमल को कमरे में छोड़कर वो उसका खाना लेने के लिए चला गया था, क्योंकि वो जल्द से जल्द महमल को सुला देना चाहता था ताकि वो उसके कमरे की तलाशी ले सके और देखे कि उसके कमरे में कुछ मिलता है या नहीं। वो कमरे में आया तो महमल बेड पर लेटी छत को ही घूर रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, न जाने क्यों रो रही थी वो। मुर्तसिम खाना टेबल पर रखे उसके पास गया। क्या हुआ है महमल? मुर्तसिम ने उससे पूछा तो वो उठ बैठी और मुर्तसिम को देखा। महमल आज ज्यादातर खामोशी रही थी। जो भी मुर्तसिम ने कहा वह बस खामोशी से इस बात में सर हिलाती उसकी बात मानती गई थी। मुझे मामा की याद आ रही है, मरोनी सूरत बनाकर मुर्तसिम को देखकर बोली थी। महमल, वो यहाँ है ना? यकीनन वो वहाँ बहुत ज्यादा खुश होगी, तो बस उनके लिए दुआ किया करो। वो प्यार से उसके चेहरे पर आए बाल पीछे करके बोला था। भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। वह मासूमियत की हर हद पार करती निचला लब बाहर निकाल कर बोली थी। मुर्तसिम को उस पर टूट कर प्यार आया था। मुर्तसिम ने अपने नजरों का रुख बदला और इस बात में सर हिलाया। दुपट्टा लेकर सोफे पर आ जाओ। वो बिना महमल को देखे बोलता सोफे पर जाकर बैठ गया था, जबकि महमल खामोशी से दुपट्टा उठाती सोफे पर आकर बैठी थी और गुड़िया को हाथ में लेकर उसके साथ खेलने लगी। खाना खाओ महमल। महमल को यूं ही गुड़िया के साथ खेलते देख मुर्तसिम ने कहा था, मैं खुद नहीं खाती, गरैनी गरैनी खिलाती है। गरैनी बहुत अच्छी है। वो गुड़िया के बाल दुरुस्त करती बोल रही थी। मुर्तसिम ने कुछ ना कहा और खामोशी से उसे खाना खिलाने लगा और महमल भी खामोशी से खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद महमल वापस बेड पर बैठ गई थी। मुर्तसिम कमरे में मुसलसल टहल रहा था, क्योंकि महमल का तो शायद सोने का इरादा ही ना था। वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। उसकी गाल में पड़ता डिम्पल बार बार मुर्तसिम को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। महमल को नींदो आई है, महमल ने सोना है, वो अपने दोनों हाथ फैलाकर बोली थी। मुर्तसिम की हैरत से आंखें फैली थी। वो कैसे यूं सरेआम उसे दावत दे रही थी? एक तो उसका भरा भरा जिस्म और दूसरा वो बार बार दुपट्टा उतार कर फेंक रही थी। मुर्तसिम अपनी शर्ट के दो बटन खोलता उसके पास आया तो उसे बेड पर नरमी से लेटाया और खुद भी उसके साथ ही लेट गया। गुड नाइट किस। वो अपना चेहरा मुर्तसिम के चेहरे के बेहद करीब करके बोली थी। वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती थी, वरना यकीनन उसे मालूम होता कि वो क्या कर रही है। मुर्तसिम बगौर उसके चेहरे के नुकूश को देखता उसके चेहरे में खोया था। वो मासूमियत से आंखें पटपटा कर अपनी
کس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چند پل یوں ہی ساکت رہنے کے بعد اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ محمل کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی اور وہ مرتسم کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور اب یہ ممکن نہ تھا۔ مرتسم تو کب سے اس سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن محمل بار بار اس کے صبر کو آزما رہی تھی، اور اب جب محمل نے نائٹ کس کی بات کی تو وہ اپنے جذبات میں بہتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ نرمی سے اس کے لبوں کی نمی پیتا وہ اس سے دور ہوا تھا۔ گندے، بہت گندے ہو آپ، وہ اپنے ہونٹوں سے مرتسم کا لمس مٹاتی اس سے دور ہو کر بولی تھی، اور لمبے لمبے سانس لیتی رونے لگی تھی۔ مرتسم اٹھ کر بیٹھا۔ پہلے تو اسے محمل کا لمس اپنے ہونٹوں سے مٹانا برا لگ رہا تھا، اور پھر کچھ سوچ جاتے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ تو چھوٹی بچی تھی، آخر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اپنے جذبات پر ہی قابو نہ رکھ سکا۔ یہ سوچے سمجھے بنا کہ محمل پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ محمل، ہم دوست ہیں نا؟ مرتسم نے پوچھا تو محمل نے رونا بند کر کے اسے دیکھا اور سسکیاں دباتی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ مرتسم نے لب بینچے اور محمل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن محمل اس سے دور ہوئے تھے۔ مرتسم کو محمل کا یوں خود سے دور جانا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ مرتسم نے محمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنے سینے پر لٹا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ ہم فرینڈز ہیں تو ایسے کس کر سکتے ہیں ہم، اور تم یہ بات کسی اور کو بتاؤ گی بھی نہیں، تاکہ میں ایسے ہی روز تمہیں گڈ نائٹ کس دیا کروں۔ وہ محمل کی پیٹھ تھپتپاتا نرمی سے بول رہا تھا، جبکہ محمل اپنی سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ گرینی بھی میری دوست تھی۔ ہاں دوست تھی، لیکن گرینی تو یہاں کس کرتی تھی؟ وہ اپنی پیشانی پر انگلی کا اشارہ کرتی بولی تھی، کیونکہ گرینی میری جیسی دوست نہیں تھی، میں آپ کا بہت خاص دوست ہوں، اب سمجھی؟ مرتسم محمل کی چھوٹی ستون ناک دبا کر بولا تو وہ زور و شور سے سر ہلانے لگی۔ ایک بار اور کس؟ وہ مرتسم کے لبوں کو اپنی انگلیوں کی پور سے محسوس کرتی بولی تھی۔ مرتسم کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ خود سے خواہش کر رہی تھی اس کے پاس آنے کی۔ مرتسم اس کے لبوں پر جھکا اور نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا، اور ایک بار پھر اس کی سانسوں پر تسلط قائم کر گیا۔ اس سے پہلے وہ مزید بہک تھا، وہ محمل سے دور ہوا اور چہرہ پھیر لیا۔ سو جاؤ محمل اب، وہ خود کے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتا بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محمل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اور ایسے میں اس کے قریب جانا بس محمل کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ محمل بچوں کی طرح خوش ہوتی، تالیاں بجاتی اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ کیا جانتی تھی، وہ مرتسم کے لیے سراپا امتحان بن گئی تھی۔ وہ بس اپنے جذبات کو قابو کرتا آنکھیں سختی سے بھینچ گیا تھا۔ وہ جو محمل کے سونے کے بعد کمرے کی تلاشی لینے کی سوچ رکھتا تھا، محمل کے کمزور حصار میں نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ وہ جو کبھی گہری نیند میں نہ سویا تھا، آج ہر چیز سے بے خبر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ مرتسم کی آنکھ کھلی تو نظر سینے پر لیٹی محمل پر گئی۔ مرتسم نے حیرت سے گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ وہ تو کل شام میں جلدی سو گیا تھا، اور اب زیادہ سونے کے باعث اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ محمل کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے مرتسم نے دروازہ لوک کیا اور پھر کمرے کا چپا چپا چھان لیا، لیکن وہاں بھی اسے کوئی ثبوت نہ ملا تھا۔ مرتسم چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے اب محمل کے کمرے میں بھی کچھ نہیں ملا تھا۔ اچانک ہی مرتسم کی نظر سامنے صوفے پر گئی، جس کی ایک سائڈ نہ جانے کس چیز کا نشان تھا۔ مرتسم کو تجسس ہوا تھا جاننے کا کہ آخر اس قیمتی شاندار صوفے پر نشان کیوں ہے۔ وہ اٹھا اور اس نشان کو چھوا۔ وہ نشان ابھرا ہوا تھا۔ مرتسم نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ باہر نکل آیا۔ وہ 2 ہفتے سے جس چیز کو ڈھونڈ رہا تھا وہ یہاں تھی۔ اس میں نہ جانے کتنی فائلز تھی، اور فائلز پر الگ الگ تصاویریں لگی ہوئی تھی، اور کچھ USB بھی تھی۔ مرتسم نے بنا وقت ضائع کیے وہ فائلز پڑھنی شروع کی، اور یہ وہی فائلز تھی جس کی اسے ضرورت تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ فائلز واپس رکھتا صوفے کو ٹھیک کر کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ملازم کھانا لے کر کھڑا تھا۔ واہ، تیری تو قسمت کھل گئی، بھکاری سے سیدھا مالکن کے کمرے میں، وہ ملازم خباثت سے ہنستا بولا تھا۔ اس ملازم نے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو مرتسم نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے کھانا لے کر دروازہ اس کے منہ پر بند کیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر محمل اٹھ بیٹھی تھی اور مرتسم کو دیکھنے لگی، جو غصے میں کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بولی تھی۔ مرتسم کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔
وہ کھانا ٹیبل پر رکھ کر محمل کے پاس آیا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر واپس اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دور ہوا تو محمل کا حیرت سے کھلا منہ دیکھ کر مسکرایا۔ گڈ مارننگ کس۔ وہ مسکرا کر اس کی چھوٹی سی ناک دبا کر بولا۔ محمل ہنسی۔ مجھے تمہاری گودی میں بیٹھنا ہے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی بول کر اپنا نچلا لب باہر نکالنے اب مرتسم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مرتسم نے حیرت سے محمل کو دیکھا اور بامشکل مسکرایا۔ آخر اب یہ کیسی فرمائش تھی؟ اس کی گود میں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن کیوں؟ ایک تو وہ کل سے خود محمل سے نظریں چرا رہا تھا اور اب وہ یوں اس کے لیے مشکلات مزید بڑھا رہی تھی۔ مرتسم کچھ کہتا یا کرتا وہ اس کی گود میں بیٹھ کر اس کی گردن میں ہاتھ حائل کر چکی تھی۔ مرتسم اس اچانک افتاد پر گڑبڑا گیا۔ وہ جو ہر وقت ہوشیار رہتا تھا آج وہ گڑبڑا گیا تھا۔ مجھے واش روم لے کر چلو، وہ اس کے سینے سے لگی ایک اور فرمائش کر چکی تھی۔ مرتسم نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور فوراً واش روم کے دروازے پر اسے اتار دیا اور خود موبائل نکال کر ایک سائڈ آیا تھا۔ مخصوص نمبر پہ ایک میسج کرتا وہ واپس صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر میں محمل فریش ہو کر واپس اس کی گود میں آ بیٹھی تھی، جبکہ مرتسم کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ محمل اس کی سننی کہاں رہی تھی، یا یوں کہیں کہ مرتسم کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے بنا کچھ کہے اپنی گود میں بیٹھی محمل کو گڑیا سے کھیلتے دیکھ اسے کھانا کھلانے لگا اور وہ ہنستی کھیلتی اسے باتیں کرتی تالیاں بجاتی کھانا کھا رہی تھی۔ کمرے کے باہر سے اب شور آ رہا تھا۔ مرتسم کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ محمل جب تک میں نہ ہوں تم یہاں سے باہر نہ آنا، وہ تنبیہ کرتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا اور پیار سے اس کا سر تھپ تھپاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ہم غیر قانونی کام کرتے ہیں؟ ساجد خان دیدہ دلیری سے گرایا تھا۔ پولیس والے نے آگے بڑھ کر ایک تمانچہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھ، کل جو تو نے 100 لڑکیاں بیچنے کے لیے ہائی وے سے اپنے کلائنٹ تک پہنچائی تھی نا، وہ سیدھا ہمارے پاس ہی آئی ہیں، اور رہی بات ثبوتوں کی تو وہ جج کے سامنے پیش ہو ہی جائیں گے۔ پولیس والا بول کر ساجد خان کو اب اپنے ڈنڈے سے مارنے لگا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں انسپیکٹر، بہت جلد تجھے بھیانک موت دوں گی، کیونکہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، پھر تو اپنی خیر منانا۔ پروین غصے سے نیم پاگل ہوتی اپنے ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی پولیس افسر کو دیکھ کر بولی تھی۔ ثبوتوں کی پرواہ آپ نہ کریں مسز ساجد، آپ پر تو نہ جانے کتنے کیس فائل ہوں گے جس کے بعد شاید ہی آپ کو رہائی ملی، پھر آپ سوچ لیجئے گا کہ کس کو مارنا ہے۔ مرتسم سیڑھیوں سے اترتا بولا تھا۔ گھر کے ہر ملازم نے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہاں کھڑے ہر پولیس والے نے اسے سلیوٹ کیا تھا۔ ساجد اور پروین نے پہلے پولیس والوں کو اور پھر مرتسم کو حیرت سے دیکھا تھا۔ آخر وہ کون تھا جو اتنی دیدہ دلیری سے بات کر رہا تھا اور یہ سب پولیس والے اسے سلیوٹ کر رہے تھے؟ اوہ، میں نے تو اپنا تعارف کروایا ہی نہیں۔ وہ وہاں کھڑے ہر فرد کو حیرت میں ڈوبے دیکھ کر بولا تھا اور مسکرایا۔ مائی سیلف مرتسم جمال شاہ، ایک پولیس افیسر۔ مرتسم نے اپنی اصل پہچان چھپا لی تھی کیونکہ اسے اپنی اصل پہچان بتانے کی اجازت بالکل بھی نہ تھی، اور وہ اپنی اصل پہچان بتا کر اپنی نوکری نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی غلط پہچان بتائی تھی۔ تم آستین کے سام؟ ساجد دہاڑا تھا۔ کیا کہا؟ آستین کا سام؟ آپ مجھ سے ملے کب ہیں؟ آپ لوگ تو مجھ سے اس 1 مہینے میں ملے صرف 2 سے 3 بار، اور ان ملاقاتوں میں ہی آپ نے اپنی پھول سی بیٹی مجھے سونپ دی۔ باپ نہیں، باپ کے نام پر دھبا ہے تو دعا کرنا کہ جیل سے سلامت باہر نہ آئے، ورنہ ایسی موت دوں گا کہ دیکھنے والے پناہ مانگیں گے۔ وہ کم آواز میں گرایا تھا۔ لے جاؤ انہیں۔ مرتسم کی بھاری روبدار آواز ہال میں گونجی تو وہ لوگ انہیں کھینچتے وہاں سے لے گئے تھے۔ مرتسم کی نظر اسی ملازم پر گئی جو صبح سے کھانا دینے آیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ ہاں تو کیا کہا تھا تم نے؟ مرتسم اپنی گن نکالتا بولا تھا۔ اس ملازم کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی اور وہ اپنا تھوک نگلتا وہاں سے بھاگا تھا۔ معاف کر دو صاحب، معاف کر دو، وہ کہتا بھاگ رہا تھا۔ مرتسم کا پورا دھیان اس ملازم کی طرف تھا۔ اچانک ہی ہال میں ایک چیخ گونجی تھی اور وہ چیخ کسی اور کی نہیں محمل کی تھی۔ مرتسم پلٹا، محمل سامنے سیڑھیوں کے پاس گھری تھی۔ سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شاکرہ محمل کی طرف بھاگی۔ مرتسم نے بنا وقت ضائع کیے محمل کو اپنی باہوں میں بھرا اور شاکرہ کے ساتھ ہسپتال کا رخ کیا۔ یہ منظر ہسپتال کا تھا جہاں آپریشن وارڈ کے باہر مرتسم بیٹھا بس ہاتھوں پر لگے محمل کے خون کو دیکھ رہا تھا۔ شاکرہ تو رو رو کر بے ہوش ہو چکی تھی اور اب وہ بھی وارڈ میں تھی۔
3 घंटे से ऑपरेशन हो रहा था और वो बस खामोशी से बैठा था। इन 3 घंटों में उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला था। उसे महमल के साथ सिर्फ 1 दिन हुआ था, लेकिन वो उसके दिल में उतर चुकी थी। उस मासूम का हंसना रोना उसके दिल को भाने लगा था। दिमाग था कि फटने को था, वजूद बेसुध था। डॉक्टर ऑपरेशन वार्ड से बाहर आया तो मुर्तसिम उसकी तरफ बढ़ा। मुबारक हो, सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन डॉक्टर बोलते बोलते रुका। क्या लेकिन? डॉक्टर के लफ्ज़ लेकिन कहने पर मुर्तसिम को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई थी। वह सब कुछ भूल चुकी हैं। अगर उन्हें कुछ याद करवाने की कोशिश की गई तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ख्याल रहे कि उन्हें मजबूर न किया जाए कुछ याद करने के लिए, और उन्हें वक्त दिया जाए ताकि वो ठीक हो सके। डॉक्टर कहकर मुर्तसिम का कंधा थपथपाता वहाँ से चला गया था, जबकि मुर्तसिम वहाँ साकत खड़ा ऑपरेशन वार्ड से निकलते स्ट्रेचर पर लेटी महमल को देख रहा था। वो आंखें बंद किए लेटी थी। एक हाथ में ड्रिप लगी थी और दूसरे हाथ में खून की ड्रिप, सर पर पट्टी बंधी थी, जबकि चेहरे पर सूजन होने के बायस पहचान में नहीं आ रही थी। वो महमल के पीछे भागा। कौन हो तुम? महमल को 24 घंटे बाद होश आया था और मुर्तसिम को देखकर उसका पहला सवाल यही था। मुर्तसिम को ऐसा लगा था जैसे उस पर आसमान टूट पड़ा हो। उसे अपना सांस बंद होता महसूस हुआ था। वो पहले की तरह बात नहीं कर रही थी। वह बिल्कुल ठीक थी, चेहरे पर संजीदगी थी। मुर्तसिम को बेशक इस महमल से मोहब्बत थी, लेकिन वो पहली महमल को याद करता लब भींच गया था। मैं तुम्हारा शोहर हूँ महमल, मुर्तसिम ने खुद को संभालते बामुश्किल कहा था, और महमल उसके चेहरे को अनजान नजरों से देख रही थी। अचानक ही महमल के सर में दर्द उठा और वो चीखने लगी। डॉक्टर ने मुर्तसिम को बाहर जाने का कहा और खुद महमल की तरफ बढ़े। चंद महीने बाद मुर्तसिम अब रोज़ वहाँ आकर महमल का ख्याल रखता था और उसे याद करवाने की कोशिश करता, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। आज महमल को डिस्चार्ज कर दिया गया था और मुर्तसिम उसे लेकर घर आया। महमल बगौर हर चीज़ को देख रही थी। मुर्तसिम महमल को कमरे में छोड़कर खुद उसके लिए खाना लेने चला गया था, जबकि महमल हैरत से बस अपने कमरे को देख रही थी। कुछ यादें थी जो धुंधली थी। वो बेड पर बैठी थी कि मुर्तसिम कमरे में दाखिल हुआ। महमल ने हैरत से मुर्तसिम को देखा। पहले ऐसा हो चुका था, उसे अब सब याद आने लगा था। उसकी माँ का मारना, बाप के अल्फाज, मुर्तसिम से निकाह, सब कुछ। वो अपना सर अपने हाथों में गिराती रोने लगी थी। मुर्तसिम परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ है महमल, तुम्हें दर्द हो रहा है? चल हम डॉक्टर के चलते हैं। वो महमल का सर थाम कर बोला था। नहीं, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, महमल ने रोने के दरमियान ही कहा था। मुर्तसिम ने हैरत से महमल को देखा और फिर मुस्कुराया। ओह, तो तुम्हें याद आ गया सब कुछ? चेहरे से खुशी साफ वाज़ेह थी, जबकि मुर्तसिम के पास अल्फाज न थे बोलने के लिए। महमल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो खामोशी से उठी और सोफे पर आकर बैठे। अब तुम्हें मेरी गोद में बैठकर खाना नहीं खाना? मुर्तसिम महमल के साथ बैठता पुरशौक लहजे में बोला था। महमल को जवाब देती इससे पहले वो महमल को अपनी गोद में बिठा चुका था। महमल को ढेरों शर्म ने आन घेरा था। आखिर कैसे वह ऐसी ख्वाहिश कर सकती थी मुर्तसिम से? वो अपना लब बींचे बैठी थी कि मुर्तसिम ने खाना खिलाना शुरू किया और वो पजल होती शर्म से मुंह झुकाए खाना खाती रही। अल्लाह अल्लाह करके खाना ख़त्म हुआ था। इससे पहले मुर्तसिम कुछ कहता, महमल खुद उसकी गोद से उछलकर नीचे उतरी और बेड पर जा बैठी और कमरे में इधर उधर देखती मुर्तसिम से नज़रें चुरा रही थी। मुर्तसिम मुस्कुरा कर उठा और खाने की ट्रे लिए कमरे से निकला था और ट्रे रखकर वापस आया तो महमल सोने के लिए लेट चुकी थी। वो मुस्कुराता उसके साथ आकर लेटा था। कमरे में खामोशी छाई थी और मुर्तसिम को उसकी ये खामोशी बुरी लग रही थी। वो उठा और महमल पर झुका था। महमल का चेहरा पल में सुर्ख हुआ था और हैरत से आंखें फैले मुर्तसिम को देख रही थी। गुड नाइट किसने लेनी? वो कहता उसके लबों पर झुका था। महमल ने अपनी आंखें भींच ली थी। बेडशीट पर गिरफ्त मजबूत थी। मुर्तसिम उसकी सांसों में सांसें ले रहा था और शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। महमल को अब अपनी सांस बंद होती महसूस हो रही थी। मुर्तसिम महमल से दूर हुआ और बगौर महमल के चेहरे को देखने लगा। आंखें खोलो महमल। मुर्तसिम के कहने पर बमुश्किल महमल ने आंखें खोली। गिरे खुमार आलूद निगाहें देख वो मुस्कुराया। अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, वो कहता एक बार फिर उसके चेहरे पर झुका और उसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। उसके चेहरे के एक एक नकोश को अपने लबों से छूता वो उस पर साया फिगन हो गया था और उसके जिस्म के पूर पूर पर मोहब्बत की मोहरे सबत करता वो उसकी रूह तक रसाई कर गया था। उस पर किसी काली घटा के माने छाए वो
اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ محمل اس کی شدتوں کو برداشت کرتی رہی اور وہ اس پر اپنی تشنگی بانٹتا، اسے اپنی شدتوں سے نڈھال کرتا۔ اب اس کے ساتھ ہی لیٹا تھا اور محمل مرتسم کے سینے پر سر رکھے لیٹی مسکرا رہی تھی۔ آپ سے گڈ نائٹ کس نہیں گڈ نائٹ، وہ کہتا اس کے کان پر جھکا اور کچھ کہہ کر پیچھے ہوا تو محمل خود کو مزید مرتسم کے سینے میں چبانے لگے۔ مرتسم کا کہکا کمرے میں گونجا تھا اور محمل کے گرد حصار تنگ کرتا محمل کی پیشانی چوم کر آنکھیں موند گیا۔ تو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ ایسے مزید مزے کے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔